اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر ناصر ومعین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ آداب زندگی کے حوالے سے زندگی کے مختلف نشیب و فراز اور پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم ایک شوہر کی حیثیت سے بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے جو آداب دین نے بیان کیے ہیں اور قرآن نے اور رسول کریم کی سیرت و سنت نے جو چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں ان کے حوالے سے وہ امور بیان کرنا چاہتے ہیں جو ہماری دنیاوی سعادت کا بھی باعث ہیں اور اخروی نجات کا بھی باعث ہیں۔ مجموعی طور پر نکاح اور بیوی کی جو حیثیت ہے انسانی زندگی میں اس کو قرآن کریم نے جا بجا ارشاد فرمایا ہے اور اسی حساب سے اس کے حوالے سے ذمہ داریوں کا تعین بھی کیا ہے۔ سورہ اعراف کی 189 آیت ہے جعل منہا زوجہا لیسکن الیہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے ہی تمہاری زوجات کو پیدا کیا ہے تاکہ تم سکون پا سکو۔ مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی تسکین کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ چونکہ تسکین کا باعث قرار دیا گیا ہے اور تسکین طرفینی ہے، یعنی اس کے دو اطراف ہوتے ہیں، دو لوگ ہوتے ہیں، دو لوگوں کے مشترکہ زندگی کی تسکین کی بات ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے احادیث میں شادی کے حوالے سے اور بیوی کو گھر لانے کے حوالے سے اتنی تاکید ہے کہ اس پہلو پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید بہت زیادہ ٹائم لگ جائے۔ صرف ایک روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المقنعہ میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے، آپ نے بیان فرمایا اور المقنعہ میں یہ حدیث نقل ہوئی ہے، فرمایا کہ رکعۃ یصلیہا متزوج افضل من 70 رکعۃ یصلیہا عزب۔ 2 رکعت نماز جو شادی شدہ انسان پڑھتا ہے غیر شادی شدہ فرد کی 70 رکعت نمازوں پر یہ 2 رکعت نماز فوقیت رکھتی ہے۔ اس حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہے۔ اس روایت میں امام صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد گرامی امام باقر علیہ السلام کے ساتھ ایک محفل میں تھا۔ ایک شخص میرے بابا کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے بابا نے پوچھا کہ تم نے شادی کی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ چاہے پوری دنیا مجھے مل جائے لیکن میری ایک رات ایسی بسر ہو جس میں میں غیر شادی شدہ رہوں یا میری زوجہ میرے ساتھ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اس حدیث کی طرف جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص شادی شدہ ہے 2 رکعت اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی 2 رکعت کی نماز غیر شادی شدہ فرد کی 70 رکعت نمازوں پر برتری رکھتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس شخص نے شادی نہیں کی وہ شادی کرے۔ آگے فرمایا کہ اگر ایک شخص غیر شادی شدہ ہونے کی بنیاد پر پوری رات عبادت میں گزارے اور پورا دن روزہ رکھے لیکن اس کی نسبت ایک شادی شدہ شخص کی ایک چھوٹی سی عبادت فوقیت رکھتی ہے اور برتری رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے 7 سونے کے سکے نکالے، اس شخص کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ جا کر شادی کرو۔ اور اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بیان فرمایا کہ قال رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اتخذوا الاہل فإنہ ارزق لکم، شادی کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت عطا فرمائے اور تمہاری روزی میں اضافہ فرمائے۔ چونکہ تنگ دستی کو دور کرنے کا ایک ذریعہ شادی کو اور نکاح کو قرار دیا گیا ہے، ایک ذریعہ بچوں کی ولادت ہے۔ ایک شخص روایات میں ہے کہ آیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر تنگ دستی ہے، میں کیا کروں؟ فرمایا جا کے شادی کرو۔ کہا کہ میں شادی شدہ ہوں، کہا ایک اور کرو۔ اس طرح کی آپ کو
متعدد روایات ملتی ہیں. اس وقت ہم تعدد ازدواج پر نہیں گفتگو کرنا چاہتے، لیکن بہرحال شادی کی جو برکتیں ہیں اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات اور احادیث ہماری رہنمائی فرماتی ہیں کہ ان کے اثرات انسان کی اپنی عملی زندگی میں کیا ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ کل اللہ بالمؤمن باطل. ایک مومن چاہے کوئی بھی کھیل کھیلے، کوئی بھی ایسی سرگرمی جو لہو شمار ہو، وہ باطل ہے اس کے لیے. الا فی ثلاث، صرف 3 مواقع ایسے ہیں جن میں ایسے کھیل اور ایسی سرگرمیاں اس کے لیے نہ صرف جائز ہیں بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. فرمایا پہلی چیز فی تأدیبہ الفرس، جب کسی گھوڑے کو سدھانا ہو تو گھوڑے کو سدھاتے ہوئے جو کھیل کھیلا جاتا ہے یہ اس کے لیے نہ صرف جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. اور دوسری چیز وَرَمْيِهِ عَنْ قَوْسِهِ، تیر اندازی، نشانہ بازی، نشانے پر رکھ کر مارنا. اس زمانے میں تیر اور آج کے زمانے میں بندوق، کوئی بھی ایسا اسلحہ جس کے ذریعے سے آپ نشانے پر رکھ کر مار سکیں اور سیکھ سکیں نشانہ بازی کو. اور تیسری چیز فرمایا وَمُلَاعِبَتِهِ امرأتہ فإنہن حق. ایک شوہر اپنی بیوی سے جو ہنسی مزاح اور کھیل کھیلتا ہے وہ اس کے لیے جائز ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. فرمایا کہ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس کو انسان کے سکون اور اس کی زندگی کی نورانیت کی علامت قرار دیا گیا ہے، اور ازدواجی زندگی سے دوری کو انسان کی زندگی کی تلخی اور تاریکی کا باعث قرار دیا گیا ہے. آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے. فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں. لباس کی خصوصیات کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خصوصیات لباس میں ہیں وہی خصوصیات زوجین میں ہیں. لباس آپ کے جسم کو نقصان پہنچانے سے مانع ہے کسی بھی حوالے سے. سورج کا نقصان، دھوپ کا نقصان، بارش کا نقصان، طوفان کا نقصان، ہر ایسے نقصان سے مانع چیز آپ کا لباس ہے. بیوی شوہر کے لیے اور شوہر بیوی کے لیے اسی طرح سے باقی تمام مصائب و آلام کی راہ میں رکاوٹ اور مانع ہے جس طرح سے لباس انسان کے لیے مانع ہے. اسی طرح سے دوسری چیز یہ ہے کہ لباس جو ہے انسان کی زینت کا باعث ہے. شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے زینت کا باعث ہے. لباس انسان کے سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے جس طرح سے خاتون کو شوہر کے لیے اور شوہر کو بیوی کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. اس میں صرف ایک شرط ہے، وہ ہے قرآن کریم نے جس کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ روم کی آیت ہے، فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم. یہ اللہ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہے کہ تم میں سے ہی تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. کس کو؟ ازواجن، ایسے زوج کو، بیوی کے لیے شوہر کو اور شوہر کے لیے بیوی کو. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ایک دوسرے سے تم سکون پا سکو، آرام پا سکو، اطمینان پا سکو. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ شرط یہ ہے، یہ 2 شرطیں. ایک یہ کہ بیوی اور شوہر کے درمیان مودت کا وجود، اور دوسرا رحمت کا وجود. یعنی ایک دوسرے پر رحیم ہونا، ایک دوسرے پر کریم ہونا، ایک دوسرے پر مہربان ہونا، ایک دوسرے کی عیب پوشی کرنا، ایک دوسرے سے حب، محبت، مودت اور عشق کا اظہار کرنا. یہ چیزیں جو ہیں دین کی وہ تعلیمات ہیں جن کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے. اس حوالے سے کچھ روایات ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. فرمایا کہ خاتون جو ہے اس کے حقوق ہر صورت میں ادا کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. اس کا جو بھی حق تم پر ہے اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو. حتیٰ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی
عورت تم سے طلاق مانگتی ہے اور اس کو تم طلاق دیتے ہو تو طلاق کے بعد بھی اس کو راضی کرو. یعنی اب آپ کی زندگی آگے نہیں چل رہی اس خاتون کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود کہا گیا ہے کہ طلاق میں بھی اس کا مہر کا جو حق ہے وہ تو ادا کرو، لیکن اس کے علاوہ اس کو اتنا کچھ اپنی حیثیت کے مطابق دو کہ وہ راضی ہو، ناراض ہو کر تمہارے گھر سے نہ جائے. یہ جو قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت ہے فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یہ اسی چیز کی طرف اشارہ ہے. اسی طرح سے بیوی پر ظلم کرنے سے ہمیں سختی سے روکا گیا ہے، اور وہ ظلم چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، دل دکھانے کے حوالے سے ہو، بیجا سختیوں کے حوالے سے ہو، اس کی جائز خواہشات کو روکنے کے حوالے سے ہو، اس کو جھڑکنے کے حوالے سے ہو، ڈانٹنے کے حوالے سے ہو، یا کوئی اور اس کی شکل ہو، کوئی بھی شکل ہو، اس سے ہمیں ہر صورت میں روکا گیا ہے. اسی طرح سے ایک اور چیز تحفہ دینا ہے بیوی کو. اس حوالے سے ہدیے کے حوالے سے حقاً علی المتقین کہہ کر قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنی بیویوں کو ہدیہ دیا کرو تاکہ ان کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو اور تم ان سے مہربانی سے پیش آؤ تاکہ ان کے رویے میں تمہارے لیے حب اور عشق پیدا ہو. اظہار محبت کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ میں کہ عورت جو ہے وہ پھول ہے. مثلا امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حضرت محمد بن حنفیہ سے جب ان کو نصیحتیں فرما رہے تھے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَيْحَانَةٌ وَلَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ، عورت جو ہے پھول ہے، وہ کوئی ہیروئن نہیں ہے، وہ کوئی پہلوان نہیں ہے. پھول کو اس طرح سے اس سے برتاؤ کرو جس طرح سے پھول سے کیا جاتا ہے. ایسے نہیں جیسے کسی پہلوان سے کیا جائے، جیسے کسی بہت بڑے طاقتور موجود سے کیا جائے، ایسا نہیں. کہا کہ اس کے ساتھ اپنی زندگی نیکی کے ساتھ گزارو، پیار کے ساتھ گزارو، محبت کے ساتھ گزارو، عشق کے ساتھ گزارو، اخلاص کے ساتھ گزارو. امام صادق علیہ السلام نے کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں، ان نصیحتوں پر ذرا غور کیجیے گا. میں خود وہ نصیحتیں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کیا فرمایا کہ لا غنا بالزوج عن ثلاثة اشیاء فیما بینہ و بین زوجتہ. شوہر پر 3 چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں کہ اپنی بیوی سے ان 3 چیزوں میں ہم آہنگ زندگی اختیار کرے، ہم آہنگی کی شکل اختیار کرے. ایک یہ کہ محبت اور اپنے رویے کی خوبصورتی سے اس کو اپنی طرف راغب رکھے، اپنے رویے کی خوبصورتی اور محبت سے. اسی طرح سے خوش اخلاقی سے، اپنے خلق اور اخلاق کو اس طرح سے کرے جس سے اٹریکشن پیدا کر سکے اپنے اندر اس کے لیے، اور اس سے دلبری کے انداز میں. یہ میں حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ جس سے اس کا دل شوہر کی طرف راغب ہو. اور تیسرا، اپنے آپ کو اپنے ظاہری کپڑوں کے لحاظ سے، ظاہری صورت کے لحاظ سے، جسم کی ظاہری کیفیت کے لحاظ سے اپنے آپ کو صاف ستھرا پرکشش رکھ کر اس کی رضامندی حاصل کرے. یہ چیزیں ایک شوہر کے حوالے سے بیوی کا حق بنتے ہیں کہ وہ شوہر جو ہے بیوی کے ان حقوق کا اور ان آداب کا خیال رکھے. اس لیے امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے زینت کے ساتھ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھ کر، خوبصورت رکھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو بیوی کی عفت کی حفاظت ہوتی ہے. یعنی بیوی کی عفت و ناموس کی حفاظت کا ایک عنصر یہ ہے. اسی طرح سے امیر المومنین نے ایک روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سبزیاں صاف کر رہی تھیں، میں مدد کر رہا تھا. مفہوم میں بیان کر رہا ہوں چونکہ حدیث بہت لمبی ہے. فرمایا کہ اس اثناء میں نبی کریم داخل ہوئے اور اس کے بعد فرمایا کہ کیا میں ایک بات کروں، سنو گے؟ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ، آپ فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی جو اجر عطا فرماتا ہے وہ
شب کی زندہ داری یعنی پوری شب عبادت کرنے اور پورا دن روزہ رکھنے سے زیادہ ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی کی مدد کرنے والے، گھر میں مدد کرنے والے شوہر کو یہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اے علی یہ یاد رکھنا کہ اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں مدد وہی کرتا ہے جو اس سطح پر پہنچ چکا ہو کہ یا وہ صداقت کے یعنی صدیق کے عہدے پر فائز ہو، یا وہ شہادت کے یعنی شہید کے عہدے پر فائز ہو، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا کا بھی خیر چاہتا ہے اور آخرت کا بھی خیر چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور روایت بڑی عجیب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کی بد اخلاقی، بد خلقی، غصہ، لڑائی، جھگڑا، طنز اور اس طرح کی چیزوں کو تحمل کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے تحمل کرتا ہے، اس کے حوالے سے فرمایا کہ من صبر علی سوء خلق امرأتہ، جس نے اپنی بیوی کے سوء خلق یعنی بدتمیزی اور سختی، مزاج میں سختی اور اس طرح کی چیزوں کو برداشت کیا اور اللہ کی خوشی کے لیے برداشت کیا، اعطاہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے بکل مرۃ، ہر دفعہ کے عوض، جتنی بار وہ صبر کرتا ہے ہر دفعہ کے عوض، یصبر علیہا من الثواب مثل ما اعطى ایوب علی بلائہ، حضرت ایوب کو آریوں سے کاٹا گیا تھا، ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا تھا، فرمایا کہ حضرت ایوب کو ان پر آنے والی اس بلا اور امتحان کے نتیجے میں عوض میں جو ثواب دیا گیا تھا وہی ثواب اس شوہر کو اللہ دیتا ہے جو اپنی بیوی کی بدخلقی، بدتمیزی یا سختی کے مقابلے میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔ اب یہاں پر چند چیزیں ایسی ہیں، اگرچہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ انتہائی اہم ہے اور اسی پر جو ہے آج کی اس گفتگو کو ہم ختم کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کی عفت کی حفاظت کرتا ہے، ناموس کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کے لیے بعض جگہوں میں پھر اس کو تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے۔ وہ سختی جو بیوی کو آزاد نہ ہونے دے، یہ بھی بیوی کی مدد ہے، یہ بھی بیوی کو آتش جہنم سے نجات دلانے کا باعث ہے۔ اس لیے وہ چیزیں جن کا تعلق حرام و حلال سے ہے وہاں پر بیوی کو مجبور کرنا بیوی کی مدد بھی ہے اور بیوی سے عشق اور محبت کی دلیل بھی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے معاملات میں خاموشی اختیار کرتا ہے یا راضی رہتا ہے تو یہ شوہر کی بدقسمتی اور جہنم جانے کا باعث بھی ہے اور بیوی کی تباہی کا باعث بھی ہے۔ اس لیے ایک روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی، اے علی یاد رکھنا، من اطاع امرأتہ اکبہ اللہ عز وجل علی وجہہ فی النار، جس شخص نے اپنی بیوی کی اطاعت کی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ فقال علی علیہ السلام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ما تلک الطاعہ، یہ اطاعت کیا ہے، یہ بیوی کی بات ماننا کیا ہے جس کے نتیجے میں اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ شوہر کو منہ کے بل جہنم میں پھینک دیتا ہے؟ فرمایا قال یأذن لها فی الذهاب الی الحمامات، اپنی بیوی کو عمومی ان مقامات پر جہاں پر خواتین نہاتی ہیں جانے کی اجازت دینا، یا عمومی اس زمانے میں حمام ہوتے تھے اور آج کے دور میں میرا خیال ہے شاید ہم اس کو سوئمنگ پول کہیں گے، وہاں پر جانے کی اجازت دینا، نمبر ایک۔ نمبر دو، والعرسات، وہ شادیاں جہاں پر بے حیائی ہو، جہاں پر حرام ہو، جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو، جہاں پر موسیقی ہو، جہاں پر بے پردگی ہو، جہاں پر جسموں کی نمائش ہو، والنائحات، اور وہ رونے کی سوگواری کی محافل جہاں پر اللہ کے حکم کی مخالفت ہو رہی ہو، واللبس الثیاب الرقاق، اور پتلے نازک اور باریک کپڑے پہننے کی اجازت دینا۔ آج کے معاشرے میں ذرا آپ دیکھیے، عید کی تہواروں میں، خوشیوں کی تہواروں میں، شادیوں میں خواتین کیا کچھ کرتی ہیں۔ یہ جو کچھ بھی کرتی ہیں اگر شوہروں کی اجازت سے کرتی ہیں تو دونوں نے اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لیا ہے۔
اگر شوہروں کی رضامندی کے بغیر کرتی ہیں اور شوہروں کے روکنے کے باوجود خواتین یہ کرتی ہیں، جو بھی خواتین کرتی ہیں، تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہیں۔ لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور ایک دوسرے کو بچانا ضروری ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ زیادتی نہیں ہے، یہ عورت کی آزادی پر قدغن نہیں ہے، بلکہ عورت کو تباہی سے بچانے کا سبب ہے۔ اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس طرح کی سختیوں کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو دیتا ہے اور حتیٰ اس خاتون کو بھی دیتا ہے۔ ایک اور نقطہ عرض کر کے گفتگو ختم کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہروں کو پابند کیا ہے کہ ہر صورت میں بیوی کا مہر اس کو مکمل ادا کرے اور اس کو راضی کرے۔ اگر کوئی شخص بیوی کے مہر کی ادائیگی میں کسی طرح کی کوئی سستی کرتا ہے اور ادا نہیں کرتا، بیوی اس سے راضی نہیں ہوتی، تو قیامت کے حوالے سے روایت ہے، میں روایت آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں اور پڑھنے کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قبل وفاتہ وہی آخر خطبۃ خطبها بالمدینۃ حتی لحق باللہ تعالی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے خطاب فرمایا، اپنی زندگی کا آخری خطاب، اور اس خطاب کے بعد پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دنیا سے پردہ فرمایا گئے۔ فوعظ بمواعظ ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ اس خطابت میں یا اس خطبے میں آپ نے ایسی گفتگو کی کہ ہمارے دل نرم ہوئے، ہماری آنکھیں چھلک گئیں، ہم رونے لگے، ہماری کیفیت ایسی ہوئی۔ اور اس میں جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان میں ایک یہ ہے، فرمایا وَمَنْ ظَلَمَ امْرَأَةً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ الزَّانٍ۔ جس شخص نے اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں زانی کی حیثیت سے اٹھے گا، زناکار کی حیثیت سے اٹھے گا۔ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو مخاطب کرے گا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندے، زوجتک امتی علی عہدی، میں نے اپنی کنیز کو تمہارے عقد میں دے دیا تھا اور اپنے عہد پر عمل کیا تھا، فلم تفلی بالعہد، تم نے کیوں اپنے عہد پر وفا نہیں کیا اور تم نے اس کو پورا نہیں کیا؟ فیتولی اللہ عز وجل طلب حقہا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس خاتون کا حق اس مرد سے طلب کرے گا اور اس مرد کی نیکیاں جمع ہوں گی اور وہ نیکیاں اس خاتون کے حوالے ہوں گی۔ آگے عجیب ہے، فرمایا کہ طلب حقہا فیستوجب حسناتہ کلہا، اس مرد کے تمام حسنات جمع کر کے عورت کے حوالے کر دیے جائیں گے، یفی بحقہا، تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے، فیؤمر بہ الی النار، لیکن اس کا حق پورا ادا نہیں ہوگا، تب اس شخص کو جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا، کہا جائے گا کہ اس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی میں تقوی اور خدا خوفی اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔